أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے سبق کے اندر بھی وہی نکاح اور طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے جو گزشتہ 2 دنوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے. تو یہاں طلاق سے مراد ایک طلاق یا 2 طلاقیں ہیں. آپ نے ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دے دی. ایک طلاق کے بعد مدت کو پہنچ گئی یا 2 طلاقوں کے بعد وہ مدت کو پہنچ گئی. تو آگے کیا ہے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس تم انہیں مت روکو. کس بات سے؟ أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے پہلے ہی خامدوں سے. تو اللہ نے یہاں پر ان کو خامد کہا ہے. اللہ نے غیر محرم یا اجنبی مرد یا کوئی بھی مرد یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کو ایک طلاق دی جاتی ہے اور اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، یا 2 طلاقیں دی جاتی ہیں اور اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے، تو عدت گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہ جو ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہے اور عدت کے بعد نکاح کے ساتھ رجوع ہے، جس کو نکاح جدید کہا جاتا ہے. تو وہ حکم جو ہے وہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر عدت کے اندر رجوع ہو تو پھر تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر عدت گزر جائے اور پھر وہ رجوع کرنا چاہیں تو پھر وہاں پہ نکاح جدید پڑھایا جائے گا اور وہ عورت جو ہے اپنے خامد کے پاس چلی جائے گی. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے کے مطابق. یعنی کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہوگی، نہ بندے کو مجبور کیا جائے گا کہ تم رجوع کرو اور نہ عورت کو مجبور کیا جائے گا کہ تم اس کے گھر میں ہی جا کے بسو. اگر وہ راضی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کو اعتماد ہے اور بھروسہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، ہمارا لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا، تو پھر ان کو نکاح جدید کے ساتھ رجوع کر لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اس حکم کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے من اس شخص کو کان منکم جو ہو تم میں سے یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لاتا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا. تو گویا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے مومن آدمی ہے، اللہ نے یہ اس کو حکم دیا ہے. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مومن بندے کے لیے ہے. کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان ہی نہیں فرمائے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ سلجھا ہوا، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے. یہ زیادہ سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ ہے. اگر وہی عورت اپنے پہلے ہی خامد کے پاس آ جائے تو بے شمار مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اگر وہ پہلے کے پاس نہیں آتی ہے، یہ بھی نئے سرے سے شادی کرے گا اور پتہ نہیں کہ اس کی جو دوسری بیوی ہے وہ کیسی آ جائے،
اور پھر شادی کرنا آج کل ہمارے معاشرے میں کوئی آسان کام نہیں ہے، انسان کی زندگی کی جمع پونجی ایک دفعہ خرچ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت کا مسئلہ ہے تو عورت جب آگے کسی سے شادی کرے گی تو ایک دفعہ تو اس نے اپنی شرم کو اور اپنی شرمگاہ کو اور اپنے خفیہ معاملات کو اس کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر وہ کسی دوسرے بندے کے پاس جائے گی، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو اگلا آدمی ہے وہ شاید اس سے بھی 2 قدم آگے ہی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ پھر خاص طور پر اگر اولاد موجود ہو تو پھر تو اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، تاکہ اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی محبت جو ہے وہ دستیاب ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ماں اور باپ کی محبت سے محروم ہو جائے اور ان کی زندگی جو ہے، ان کی تربیت جو ہے اور ان کی تعلیم جو ہے وہ ناقص رہ جائے، اور وہ معاشرے کے بارے میں اور معاشرے کے ناسور اور معاشرے کے گھٹیا یا نقصان دہ افراد جو ہیں وہ بن جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے اس کی بہتری کے بارے میں اللہ جانتا ہے، تمہیں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ چند چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک تو بہت زیادہ چیزیں ہیں، اللہ کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل اس رجوع کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جب طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا تو طلاق کا مسئلہ اگر پیدا ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور وہ رجوع بھی نہ کریں اور ان کے بچے بھی ہوں تو اب کیا کرنا ہے؟ اب بچوں کو دودھ کون پلائے گا؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے۔ دودھ پلانے کی مدت سب کے لیے ہے، بے شک وہاں پر طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ کم زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال، یہ ایک مکمل مدت ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے، یا طبی اعتبار سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اگر دوسرا بچہ جو ہے حمل ٹھہر جائے تو پھر عام طور پہ ماؤں کے دودھ کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بچے کے لیے بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اب آپ پہلے بچے کو دودھ جو ہے وہ چھڑوا دیں۔ تو پہلے بھی چھڑوایا جا سکتا ہے باہمی رضامندی سے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دودھ کی مدت جو ہے وہ پوری کروں تو وہ مدت کتنی ہے؟ وہ 2 سال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن، اور والدات یعنی مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال کاملین مکمل، لمن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، ارادہ جو یہ ارادہ کرے، ان یتما کہ وہ مکمل کرے، الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت کو۔ تو دودھ پلانا جو ہے یہ 2 سال تک دودھ جو ہے وہ پلایا جائے، یہ ایک مکمل مدت ہے۔ تو اتنی مدت میں اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو گویا کہ اس نے دودھ کا پورا حق جو ہے وہ اپنی ماں سے وصول کر لیا ہے، اور وہ صحت مند بچہ ہوگا اور اس کو دودھ جو ہے، طاقت جو دودھ کی ہوتی ہے وہ اس کو مکمل طور پہ مل جائے گی اور حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہے؟ وعلی المولود لہ، تو وعلا اور اس شخص پر مولود لہو جس کا بچہ ہو، مولود بچے کو کہتے ہیں، یعنی جس کا بچہ ہو اس کے ذمے ہے، کیا ذمے ہے؟ رزقہن، ان کا کھانا پینا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ یعنی ماں جو دودھ پلا رہی ہے اگر تو وہ بیوی کی حالت میں موجود ہے تو پھر تو وہ بیوی کی وجہ سے اس کا نفقہ اور اس کا کھانا پینا، نان و نفقہ آپ کے اوپر ذمہ ہے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے طلاق بھی دے دی ہے تو طلاق دینے کے باوجود بھی وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ اور اس کے لباس کا خرچ، یہ اس بچے کے باپ پر واجب ہے جس کا وہ بچہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی بھی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جب دودھ پلانے کے حوالے سے خرچہ مقرر کیا جائے گا تو وہ ہر بندے کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے وہ لاکھ روپے کماتا ہے تو اب وہ یہ کہے کہ میں تو ماہانہ 2000 روپے دوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ماہانہ 15000 روپے تنخواہ لیتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ تم ماہانہ 50000 دو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ ہر بندے سے اس کی طاقت کے مطابق،
جو صاحب ثروت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق، اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس عورت کا خرچ اور اس بچے کا خرچ، نان و نفقہ دونوں، یعنی ان کے کھانے کا بھی خرچ اور ان کے لباس کا بھی خرچ، یہ اس بندے کے اوپر واجب ہے اور اس کے ذمہ ہے، لازم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لا تضار والدۃ، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بوالدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی باپ کو، مولود لہ باپ کو کہتے ہیں، بوالدہ اس کے بچے کے ساتھ۔ تو ماں کو تکلیف کیسے ہے؟ ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ آپ جو ہے بچہ چھوٹا ہو تو آپ کہیں جی ہم تو آپ کو بچے دیتے ہی نہیں ہیں، طلاق ہو جائے آپ کہیں جی نہیں بچے میں اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، میں خود ہی اس کو دودھ پلاؤں گا، ایک تکلیف یہ ہے۔ یا پھر بچہ تو ماں کو دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ میں نے خرچہ نہیں دینا ہے، اپنے ذمے پہ تم دودھ پلاؤ، تو یہ ماں کو تکلیف دینا ہے دونوں طریقوں سے۔ اور باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے، وہ کہے جی ٹھیک ہے جب طلاق ہو گئی ہے تو سنبھالو اپنے بچوں کو، میں نہیں دودھ پلاتی، حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ دودھ پلائے لیکن وہ آگے سے کہہ دے جی میں نے دودھ نہیں پلانا ہے۔ یا پھر اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبہ زیادہ کا کر دے، وہ کہے جی میں نے تو اتنے پیسے لینے ہیں ماہانہ، اب ایک بندہ مہینے کا 20,000 کماتا ہے، 50,000 نہیں کماتا ہے، تو اس کو کہا جائے کہ تم 50,000 ہمیں خرچہ دو، تو وہ کہاں سے لا کر دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تضار، نہ تکلیف دی جائے والدۃ والدہ کو بوالدہا اس کے بچے کے ساتھ، والا مولود لہ بوالدہ، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کے ساتھ، یعنی بچے کے ذریعے نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے، اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے اور اذیت دی جائے، بلکہ باہمی رضامندی سے، مفاہمت سے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور پھر اس میں ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک تو ہے کہ دودھ جو ہے وہ اپنی ماں پلا رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی دوسری عورت سے دودھ پلواتے ہیں، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، اس کو رضاعت کہتے ہیں، اس کے پورے لمبے چوڑے تفصیلی احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی کی مانند ذمہ داری ہے، یعنی باپ اگر فوت ہو جاتا ہے تو جو ذمہ داری باپ پر تھی، باپ کے فوت ہونے کے بعد جو بھی اس کے وارث ہوں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو دادا یا جو بھی ان کا وارث بنا ہے، جو وراثت میں ان کا وارث بنا ہے باپ کا، وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ بچے اور اس کی ماں کے نان و نفقہ کے اخراجات برداشت کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑوانے کا، عن تراضٍ رضا بندی سے، منہما ان دونوں کی، وتشاور اور مشورہ سے، فلا جناح علیہما تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سال مکمل دودھ پلانا یہ ایک اس کی مکمل مدت ہے، لیکن پہلے بھی چھڑوایا جا سکتا ہے، طبی اعتبار سے یا کسی اور مقصد کے تحت پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے بچے کو۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے پوری شرعی مدت پوری کرنی ہے تو وہ کتنی ہے؟ وہ 2 سال کی مدت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ، ایک ہوتا ہے یرضعنا یعنی ماں کا دودھ پلانا، اور ایک ہوتا ہے استرضعنا کسی دوسری عورت سے، اور یہ عرب کے معاشرے کے اندر بڑا معروف تھا، ہمارے ہاں تو یہ معروف نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اضطراری یا ایمرجنسی کی شکل بن جائے، مثلا ولادت کے وقت ماں فوت ہو جاتی ہے، اب وہ بچے کو دودھ پلانا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں جی ہمارے خاندان میں خالہ یا پھپھو یا کوئی بھی خاندان میں کسی کا چھوٹا بچہ ہو تو اس بچے کو بھی اس کے ساتھ ہی دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو باہر دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے تھے دائیوں کے پاس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ معروف ہے، انہوں نے دودھ پلایا۔ وہ اس لیے بھیجتے تھے تاکہ یہ ایک تو دیہاتوں میں جا کر خالص عربی زبان سیکھ سکیں، کیونکہ شہروں کے اندر جو زبان ہوتی ہے نا وہ مکس سی ہو جاتی ہے، گڈ مڈ ہو جاتی ہے، خالص زبان نہیں رہتی ہے۔ آپ میں سے جو بھائی اگر سعودیہ میں گئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہاں اب شہروں کی زبان جو ہے وہ خالص عربی نہیں رہ گئی،
وہاں پہ انگریزی بھی وہ بولتے ہیں، اردو بھی بول لیتے ہیں، یعنی وہاں جب باہر سے لوگ آئے ہیں تو ان کی زبانیں بھی وہاں پر مکس ہو گئی ہیں۔ تو دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب باہر بھیجیں گے تو دیہاتوں کی جو فضا ہوتی ہے وہ بڑی صحت مند ہوتی ہے، وہاں گرد و غبار نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ آلودگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یہ فیکٹریاں نہیں لگی تھیں، جب یہ گاڑیوں کا دھواں نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دور میں وہ بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ بچہ جو ہے وہ صحت مند اور مضبوط ہو جائے، تو وہاں تو یہ عام بات تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم دودھ پلواؤ کہیں اور سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اِذَا سَلَّمْتُمْ، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو بھی تم نے طے کیا تھا، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ تو وہ جو دائیاں دودھ پلاتی تھیں وہ فری میں نہیں پلاتی تھیں، وہ باقاعدہ اس کا معاوضہ لیتی تھیں، اس کا وہ منتھلی لیتی تھی کہ میں مہینے کا اتنا لوں گی۔ وہ عام طور پہ غریب لوگ ہوتے تھے تو شہر میں آ کر لوگوں کے جو امیر لوگ یا ان کے سردار ہوتے تھے ان کو بچوں کو لے جاتے اور ان سے ماہانہ لیتے اور اناج وغیرہ لیتے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دائیاں جو ہیں وہ بچے لینے کے لیے آئیں تو جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے تو ان کو چھوڑ دیتی تھی۔ تو مائی حلیمہ جو ہے ان کو کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ چلیں، کوئی فارغ خالی جانے کی بجائے بہتر ہے کہ میں یتیم بچہ ہی لے جاتی ہوں۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رونقیں لگا دی اور برکتیں پیدا کر دی کہ ان کی مریل سی اونٹنی تھی، جب وہ بچہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی وہ اونٹنی سب سے آگے جا رہی تھی، اور ان کے گھر میں ایسی بکریاں جو دودھ کبھی نہیں دیتی تھی انہوں نے تھن بھر بھر کے دودھ دینے شروع کر دیے، تو اللہ کے نبی کی برکت تھی بھارت۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کسی دوسری ماں سے دودھ پلوا سکتے ہیں، شرعی طور پہ یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن جس ماں کا وہ دودھ پیے گا وہ اس کی ماں بن جائے گی، وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی، اور اس ماں کے جو بچے ہوں گے وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، یہ گویا کہ ان کا بھائی بن جائے گا۔ اب مستقبل میں اس کی شادی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کا سگا بھائی ہے، یعنی جو جو احکامات نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی سارے کے سارے رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جس ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے تو جتنے اس کے بہن بھائی جہاں جہاں ان کے رشتے کرنے حرام ہیں وہیں وہیں اس کا رشتہ کرنا بھی حرام ہو جائے گا۔ اس کے بیٹے اس کے بھائی بن جائیں گے، اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن جائیں گی، اور پھر جو ہے یہ باقاعدہ وہ جو ہے ان کا آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے پردہ بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ بھائی بن گیا ہے تو پردے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، اور رضاعت جو ہے وہ کتنے دودھ سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت اللہ نے کتنی بیان فرمائی ہے؟ 2 سال۔ تو اگر کسی بچے کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا جائے تو وہاں رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کسی بچے کو اس کے بعد دودھ پلایا جائے تو وہاں رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ 2 سال کی عمر وہ ہے کہ جب بچے کی غذا صرف اور صرف دودھ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری غذا نہیں ہے۔ عموماً 2 سال کے بعد بچہ جو ہے وہ اور بھی چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے، روٹی کھانا شروع کر دیتا ہے، چاول کھانا شروع کر دیتا ہے، یا اور نرم غذائیں جو ہے وہ کھا لیتا ہے، تو گویا کہ صرف دودھ اس کی غذا نہیں رہتی ہے۔ تو اگر اس 2 سال کی مدت میں کسی نے دودھ پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ دوسری بات، کتنا دودھ جو ہے وہ پیے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ تو مختلف روایات کے اندر یہ ہے کہ 5 دفعہ پیے یا 10 دفعہ پیے، لیکن اہل علم اور جمہور کا موقف یہ ہے، یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے نا، اس کے آخر میں انہوں نے، شاید اس کے آخر میں بھی موجود ہوگا، نہیں ادھر نہیں ہے شاید، تو ان کی تفاسیر جو چھوٹے سٹائل میں ہیں اس کے آخر میں انہوں نے باقاعدہ یہ پورا موضوع جو ہے آخر میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، اس میں نہیں ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے، اہل علم جمہور کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے، 5 دفعہ، 5 گھونٹ نہیں ہے، 5 دفعہ ہے، یعنی ایک دفعہ بچے نے دودھ پینا شروع کیا اور بے شک اس نے درمیان میں چھوڑا بھی ہے، پھر شروع کر دیا ہے، پھر چھوڑا ہے، پھر شروع کر دیا ہے، تو جب تک اس نے ایک دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پی لیا ہے وہ ایک دفعہ شمار ہوگی۔ وہ کتنی دفعہ شمار ہوگی؟ ایک دفعہ شمار ہوگی۔ پھر دوبارہ اس نے پیا
وہ دوسری دفعہ ہو گئی، پھر تیسری دفعہ پیا، پھر چوتھی دفعہ، پھر پانچویں دفعہ۔ تو جب کوئی بچہ 2 سال کی عمر میں 5 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پی لیتا ہے تو وہاں پہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پھر اس کا بیٹا بن جاتا ہے اور اس کی باقی اولاد اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا سگا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ایک غلام تھا، تو وہ تو بڑی عمر میں تھا، تو ان کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے پردے کے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور آ کر پوچھا کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ان کو اپنا دودھ پلا دیں۔ انہوں نے ایک برتن کے اندر اپنا دودھ نکالا اور ان کو پلا دیا، اور اس کے بعد وہ ان کا بیٹا بن گیا۔ تو وہ گویا کہ ان کا رضاعت کا مسئلہ وہاں پہ ثابت ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ رضاعت صرف ان کے ساتھ خاص تھی یا آج بھی کوئی رضاعت ایسی ہو سکتی ہے؟ تو جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ وہ صرف ان کے ساتھ خاص تھا، اب جو ہے وہ کسی کے لیے جائز ایسا نہیں ہے۔ رضاعت وہی ہوگی جو 2 سال کی عمر میں ہوگی، اور 5 دفعہ پیٹ بھر کے اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو وہ رضاعی بھائی بن جائے گا یا رضاعی بہن بن جائے گی، جس بچے نے بھی دودھ پیا ہے وہ اس کا بیٹا بن جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا، اور تم تقوی اختیار کرو اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ جی ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس تم انہیں نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے پہلے خاوندوں سے، اِذَا تَرَاضَوْا، جب وہ راضی ہو جائیں دونوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے من اس شخص کو، کان منکم، جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا، ذالکم ازکی لکم، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، واطہر، اور زیادہ طہارت کا باعث ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، والوالدات، اور مائیں جو ہیں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولینی، 2 سال، کاملینی، مکمل، لمن، یہ مدت اس شخص کے لیے ہے، ارادہ، جو ارادہ رکھتا ہو، ان یتما، کہ وہ مکمل کرے، رضاعت، مدت رضاعت کو، دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولود لہ، اور باپ پر لازم ہے، رزقہن، ان کا کھانا پینا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، اچھے طریقے سے، لا تکلف، نہیں تکلیف دی جائے گی، مکلف بنایا جائے گا، نفس، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی استطاعت کے مطابق، لا تضار، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو، بوالدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اللہ، اور نہ ہی باپ کو، بوالدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث، اور باپ کی وفات کے بعد وارث کے ذمے بھی وہی ہے، مثل ذالک، اسی کی مانند، فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا، دودھ چھڑوانے کا، عَنْ تَرَاضٍ، باہمی رضامندی سے، منہما، آپس میں، وتشاور، اور مشورہ سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو معاوضے کو، ما آتیتم، جو تم نے طے کیا ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، واتقوا اللہ واعلموا، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ جی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس تم انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے پہلے خاوندوں سے،
فَإِذَا تَرَاضَوْا جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف اچھے طریقے سے ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے من کان منکم یؤمن جو تم میں سے ایمان لاتا ہو باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکا لکم واطہر یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے اور زیادہ طہارت کا باعث ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو والوالدات یرضعن اولادہن اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل لمن ارادہ یہ حکم اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھتا ہو ان یتم الرضاعۃ کہ وہ مکمل کرے مدت رضاعت کو دودھ پلانے کی مدت کو وعلی المولود لہ اور باپ کے ذمے ہے رزقہن ان کا رزق ان کا کھانا پینا وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف اچھے طریقے سے لا تکلف نفس الا وسعها نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق لا تضار نہ تنگ کیا جائے والدہ کو بوالدہا اس کے بیٹے کے سبب ولا مولود اللہ بوالدہ اور نہ ہی باپ کو اس کے بیٹے کے سبب وعلی الوارث مثل ذلک اور باپ کی وفات کے بعد اس کے وارث پر بھی وہی چیز ذمہ داری ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا اگر وہ ارادہ کر لیں دونوں میاں بیوی جو ہیں فصالاً دودھ چھڑانے کا عن تراض منہما آپس میں رضامندی سے وتشاور اور مشورہ سے فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم یہ ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ تم کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا تھا اچھے طریقے سے واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ واعلموا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم.